بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 6 صفات کا مذاکرہ کے بارے میں جانیں گے جس پر عملی مشق کرنے سے دین پر چلنا آسان ہوگا۔ سارے انسانوں کی کامیابی اس مبارک دین میں ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ رضی اللہ عنہ نے بہت سی صفات سیکھی، جن میں سے ان میں سے کچھ صفات پر عملی مشق کرنے سے دین پر چلنا آسان ہوگا۔ وہ صفات ہے: نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نماز، نمبر 3 علم اور ذکر، نمبر 4 اکرام مسلم، نمبر 5 اخلاص نیت، نمبر 6 دعوت و تبلیغ۔ نمبر 1 ایمان۔ ایمان سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، ایک اکیلے اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے اندر آ جائے، اور غیر اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے اندر سے نکل جائے۔ ایمان کے مفہوم کی پہنچ دماغ تک، ایمان کے حرف کی پہنچ کتاب تک، اور ایمان کے بول کی پہنچ زبان تک ہے۔ ایمان کی آواز کی پہنچ کانوں تک، اور ایمان کے اخلاص کی پہنچ دل تک ہے۔ ظاہر کے خلاف بولنے سے، ظاہر کے خلاف سوچنے سے، ظاہر کے خلاف سننے سے، اور ظاہر کے خلاف چلنے سے ایمان کی حقیقت آئے گی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دنیا میں ایک بھی ایمان والا رہ کر اللہ اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالی ساری دنیا کا نظام چلائیں گے، اور اس دنیا میں ایک بھی ایمان والا نہ رہے گا تو زمین اور آسمان کا توڑ کر قیامت نازل کریں گے۔ ایمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مطلب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ عزت کا دینا، ذلت کا دینا، زندگی کا دینا، موت کا دینا، بیماری کا دینا، شفا کا دینا، شفا کا لینا، دین کا اور دن اور رات کو بدلنا، روزی کا دینا، پریشانی کا دینا، محبت کا ڈالنا اور نفرت کا ڈالنا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے، اور غیروں کے طریقوں میں 100% ناکامیابی ہے۔ کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ من چاہے زندگی چھوڑ کر رب چاہیے زندگی اختیار کریں۔ ایمان کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے، ایمان کو ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 طریقوں سے محنت کرنا ہے۔ نمبر 1 دینی مجالس میں بیٹھ کر ایمان کے فضائل کو خوب سنیں، اور لوگوں میں چل پھر کر ایمان کی خوب دعوتیں دیں، اور اللہ کی بڑائی کو خوب بولیں۔ نمبر 2 اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں خوب غور و فکر کریں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں خوب غور و فکر کریں۔ نمبر 3 اللہ سے رو رو کر حقیقت والے ایمان کو مانگیں۔ نمبر 3 اللہ سے رو رو کر حقیقت والے ایمان کو مانگیں۔ نمبر 2 نماز۔ نماز سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی صرف صلاۃ پر آ جائے، یعنی نماز میں جیسا اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں ویسے ہی نماز کے اندر اللہ کا حکم پورا کرنے والے بن جائیں، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالی کی قدرت سے فائدہ اٹھانے والے بنیں۔ حدیث پاک کا مفہوم میں ہے کہ جو شخص
5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، جو شخص جو شخص 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو اللہ تعالی 5 انعام دیتے ہیں۔ نمبر 1، رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، قبر کے عذاب ہٹا دیتے ہیں۔ نمبر 3، اعمال نامہ دائیں ہاتھ یعنی سیدھے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ نمبر 4، پل صراط کا راستہ بجلی کی طرح پار کر دیتے ہیں۔ نمبر 5، حساب سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کا نور ہے، شیطان کا منہ کالا کر دیتی ہے اور دل کا سکون ہے۔ جس طرح بدن کے لیے سر ضروری ہے، اسی طرح مسلمان کے لیے نماز پڑھنا بھی ضروری ہے۔ حقیقت والی نماز بنانے کے لیے تین طرح کی محنت کرنی ہے۔ نمبر 1، دینی مجالس میں بیٹھ کر نماز کے فضائل کو خوب سنیں اور لوگوں میں چل پھر کر حقیقت والی نماز اور نماز کے فضائل کی خوب دعوت دیں۔ نمبر 2، ظاہر اور باطل کے اعتبار سے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر مشق کریں۔ نمبر 3، اللہ سے رو رو کر حقیقت والی نماز کو مانگیں۔ اللہ سے رو رو کر حقیقت والی نماز کو مانگیں۔ نمبر 3، علم و ذکر۔ علم کا راستہ ہے اور ذکر ایک روشنی ہے۔ علم ایک راستہ ہے اور ذکر ایک روشنی ہے۔ علم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ کم سے کم علم اتنا جاننا ضروری ہے کہ حرام اور حلال کی پہچان ہو جائے۔ حدیث پاک کے مفہوم میں ہے کہ جو انسان علم و دین کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں اور سمندر کی مچھلیاں، درندے، چرندے، پرندے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ صفات ہماری زندگی میں آنے کے لیے 3 طرح کی محنت کرنا ہے۔ نمبر 1، دینی مجالس میں بیٹھ کر علم دین کی فضائل کو خوب سنیں اور لوگوں میں چل پھر کر علم دین کی خوب دعوت دیں اور لوگوں کو اپنے اندر علم دین سیکھنے کا شوق و طلب پیدا کریں۔ نمبر 2، مسائل والے علم کو علماء سے معلوم کریں اور فضائل والے علم کو دینی کتابیں اور تعلیم کے حلقوں میں حاصل کریں۔ نمبر 3، اللہ سے رو رو کر علم کی حقیقت کو مانگنا۔ اللہ سے رو رو کر علم کی حقیقت کو مانگیں۔ ذکر سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے۔ حدیث پاک کے مفہوم میں ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ انسان کی مثال ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردوں کی مثال ہے۔ ایک حدیث پاک کے مفہوم میں ہے کہ روزانہ جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے وہ انسان ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ صفت ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 طرح کی محنت کرنا ہے۔ نمبر 1، دینی مجالس میں بیٹھ کر ذکر کے فضائل کی خوب دعوت دینا۔ نمبر 2، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ صبح و شام 3 تسبیحات کی پابندی کریں اور
محسوس کریں کہ اللہ میرے سامنے ہے، مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا ذکر سن رہا ہے۔ نمبر 3، اللہ سے رو رو کر ذکر کی حقیقت کو مانگنا۔ نمبر 4، اکرام مسلم۔ اکرام مسلم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمارے اندر آ جائیں اور اپنے حق کو پہچانتے ہوئے دوسروں کے حقوق ادا کرنے۔ حدیث پاک کے مفہوم میں ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو دنیا میں پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، علماء دین کی قدر کریں۔ جو ایسا نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ صفت ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 طرح کی محنت کرنا ہے۔ نمبر 1، دینی مجالس میں بیٹھ کر اچھے اخلاق کے فضائل کو خوب سنیں اور لوگوں میں چل پھر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے اخلاق اور ہمدردی کے واقعات کی خوب دعوت دیں۔ نمبر 2، ہر ساتھی کی خدمت کر کے اپنے اندر نرمی پیدا کریں اور اللہ کے بندے کو محبت بھری نگاہ سے دیکھیں اور اپنے آپ کو حقیر سمجھیں۔ نمبر 3، اللہ سے رو رو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو مانگیں۔ نمبر 5، اخلاصی نیت۔ اخلاصی نیت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ جو بھی نیک کام اللہ کی رضامندی کے لیے کرنے والے بنے، جو بھی نیک کام اللہ کی رضا کے لیے رائی کے دانے کے برابر بھی کریں گے تو اللہ تعالی احد پہاڑ کے برابر ثواب دیں گے۔ اگر دکھلاوے کے لیے احد پہاڑ کے برابر بھی کوئی نیک کام کریں تو رائی کے دانے کے برابر بھی اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر بھی اس کا ثواب نہیں دیں گے۔ اور اخلاص والے کی علامت یہ ہے کہ کوئی تعریف کرے تو خوش نہ ہو، اگر کوئی نفرت کرے تو ان سے بدلہ نہ لے۔ اللہ اکبر۔ یہ صفت ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 طرح کی محنت کرنا ہے۔ نمبر 1، دینی مجالس میں بیٹھ کر اخلاص کے فضائل کو خوب سنیں اور لوگوں میں چل پھر کر اخلاص کی فضائل کی خوب دعوت دینا۔ نمبر 2، ہر عمل سے پہلے اور درمیان میں اور آخر میں اپنی نیت کو 3 مرتبہ ٹٹولیں۔ نمبر 3، اللہ سے رو رو کر اخلاص کی حقیقت کو مانگیں۔ چھٹا ہے دعوت تبلیغ۔ دعوت تبلیغ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ دین کی محنت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی ذات سے لے کر پورے عالم میں دین زندہ ہونے کے لیے کام کے عالمی تقاضوں کو اپنی جان اور مال کے ساتھ پورا کرنا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جنت کے بدلے ایمان والوں کی جان و مال کو خرید لیا ہے۔
حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کے لیے نکلنا دنیا اور دنیا کے تمام چیزوں سے افضل ہے۔ یہ صفت ہماری زندگی میں لانے کے لیے 3 طرح کی محنت کرنا ہے۔ نمبر 1، دینی مجالس میں بیٹھ کر اللہ کے راستے کی فضیلتوں کو خوب سنیں اور لوگوں میں چل پھر کر اللہ کے راستے کے فضائل کی خوب دعوت دیں۔ نمبر 2، ہم جہاں بھی جائیں 4 مہینے 40 دن اور 3 دن کی جماعتوں کو نکالیں اور اپنے تقاضوں کو دبا کر 4 مہینے 40 دن اور 3 دن اللہ کے راستے میں پابندی کے ساتھ نکلیں۔ نمبر 3، اللہ سے رو رو کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق کو مانگیں۔ نمبر 6، صفات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، ایمان۔ نمبر 2، نماز۔ نمبر 3، علم و ذکر۔ نمبر 4، اقرام مسلم۔ نمبر 5، اخلاص نیت۔ نمبر 6، دعوت تبلیغ۔ نمبر 2، اسلام۔ فرض کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 صفات کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، ایمان۔ نمبر 2، نماز۔ نمبر 3، علم و ذکر۔ نمبر 4، اقرام مسلم۔ نمبر 5، اخلاص نیت۔ نمبر 6، دعوت تبلیغ۔ نمبر 2، اسلام میں 5 فرض کیا ہیں؟ نمبر 1، کلمہ۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ نمبر 2، نماز۔ روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نمبر 3، روزہ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں پورے روزے رکھنا۔ نمبر 4، زکوٰۃ۔ ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 5، حج۔ مال اور استطاعت کو تو حج کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا مال دے تو اس پہ حج بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربی۔